مڑگا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ معراج۔ ہجرت سے 1 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جس کو معراج کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 51 سال 9 ماہ ہوئی تو رات کے وقت آپ کو مسجد حرام لایا گیا اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان سے براق نامی سواری پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے۔ یہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ رہے۔ اس کے بعد آپ تنہا آگے بڑھے اور اس مقام تک پہنچے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں آپ کو اللہ کے دیدار اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور یہیں 5 نمازیں تحفے میں دی گئیں۔ اس کے بعد بیت المقدس واپس آئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ اس اہم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے رب کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا دور تک پہنچ جانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے اور لوگوں سے فرمایا تم سب بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جو محل غنم میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہیں سنی تو وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھتے تو دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ نماز وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت یا کوئی اور دعا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے نجات پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوگی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن سننے سے روکنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ہم ان کو ان برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، داغنے کے ذریعے سے علاج۔ جنگ احزاب یعنی خندق کے دن حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی ایک رگ پر تیر آ کر لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داغ دیا، یعنی لوہا تپا کر کھال کو داغ
داغنے کے ذریعے علاج چونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے، اس لیے عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو ناپسند فرمایا۔ البتہ اگر ضرورت ہو تو داغنے کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کرو، ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔